ناظرین یہاں جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے۔ اب بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے ان کے مسائل حل ہو جاتے، ٹوٹی پنڈلی لے کر آتے پیارے آقا جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لے کر آتے نبی پاک لگاتے وہ آنکھ روشن ہو جاتی۔ وہ آقا علیہ السلام جن کے پاس اتنا اختیار اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرمائے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جب پتہ چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے۔ اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے۔ اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ آپ سوچئے یہ کیا بات تھی، ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ناظرین ہیں کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے، وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے۔ میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں، مگر اپنے لیے بھی تو میسج لینا کہ بچپن سے پتہ ہے یہ بیٹا شہید ہوگا، سب راضی ہیں، ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے، واویلا، شکوے، شکایات، کمپلین، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں۔ اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلے ہماری نیکیاں ناقص ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، خاص طور پہ مبلغین کو، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا دل توڑ بیٹھ جاتے ہیں، یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں تو چلا تھا مسجد بنانے، میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے، میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، میرا دل توڑ دیا، میں تو نہیں کروں گا کام۔ نہیں جناب، یہ شروع میں مشکلیں آتی ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے۔ بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگران شورا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے، مسائل آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پہ بچپن میں جو نبی پاک کو امام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے، مگر there is no complain، یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اے اللہ ہمیں اس مشکل دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن واویلا نہیں، شکوہ نہیں، کمپلین نہیں، سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، صبر جمیل کرتے نا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو پرسکون ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کون مشکل میں ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے، اندر کتنی تکلیف ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں مزہ یہ، یعنی صبر اس کا نام ہے، صبر جمیل اس کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں،
تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کسی کا ایسا کیوں اٹھائے اور کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ امید ہے کہ میں اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے، مشکل آئیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی، سب بہتر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین، اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا، بچپن سے ہی سب کو معلوم ہے اور اسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں، یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے تبرکات تھے۔ آپ کے پاس پیارے آقا کا ازار شریف، ردائے یعنی چادر اقدس تھی، قمیض مبارک تھا، موئے مبارک تھے، نبی پاک کے مبارک ناخن تھے، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ازار شریف، نبی پاک کی چادر مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا کے موئے مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ عشق رسول تھا حضرت امیر معاویہ کا، اور خاص طور پہ تبرکات سے جو انہیں پیار تھا۔ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ تبرکات سے صحابہ کا بھی پیار تھا۔ اگر آج امت کا پیار ہے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن اب ان کا بیٹا کور باطن یزید پلید، اس بدبخت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کے ناخن مبارک، ان کے موئے مبارک کو دل و جان سے عزیز رکھ رہے ہیں، اور اس ظالم نے جگر گوشہ بطول نبی پاک کے سب یہ جسم کا حصہ ہے امام حسین، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب پھر جائیں، جس کے اندر بدبختی لکھی ہوئی ہو، تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مزید آگے کی طرف چلوں گا کہ ہمیشہ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بچے کی غلطی کی وجہ سے، کسی کے بچے کے برے عمل کی وجہ سے اس کے والد کو برا بھلا یا کرٹیسائز گھر والوں کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، آپ کا ایک بیٹا یقیناً حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، وہ بھی تو آپ ہی کا تو بیٹا تھا۔ تو کیا معاذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا؟ وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہے، آپ کا ایک بیٹا اس مسلمان نہیں تھا۔ تو اب پتہ یہ چلا، یہ پوری اگر تفصیل میں جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، ہدایت کسی کو ملے کسی کو نہ ملے ہے، اور یہ بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ اتنے بڑے گھرانے میں بھی پیدا ہو کر وہ ہدایت کا نور حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کے اولاد کی وجہ سے والد کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید بدبخت جو ہے یہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی بیعت کے لیے، اس زمانے میں سمجھے اوتھ لیا جاتا تھا، حلف لیا جاتا تھا، یا بیعت لی جاتی تھی کہ بھائی آپ اس امیر المومنین کے یا اس سلطنت کے حاکم کی بیعت کر لیں اور اس کو فالو کریں گے، اس کے رولز ریگولیشن کو آپ اپنائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ سب طرف اس نے خطوط بھیج دیے ساری سلطنت میں کہ سب لوگ یزید کی بیعت کریں۔ اب یہ ایک جو یہ سمجھے میسنجر جو تھا، خط لے کر یہ مکتوب لے کر مدینہ طیبہ ایک شخص پہنچا اور امام حسین کی بارگاہ میں آیا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مدینہ پاک میں تھے اور امام حسین بھی تھے، کہ ان دونوں کی بیعت لے لو گے
تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، پھر پورے مدینے کے لوگ لے لیں گے۔ تو حضرت زبیر نے بھی منع کر دیا، اور جب امام حسین کے پاس وہ مکتوب پہنچا تو آپ نے بھی صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بدبخت ہے، وہ شرابی ہے، وہ برے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ یوں سمجھے کہ مسلمانوں کا رہنما بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا، امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یزید کی بات مان لی جاتی ہے پھر تو سمجھے کہ اس نے بڑے آفرز بھی دیے تھے کہ آپ کو اتنے پیسے، تو اتنی مراعات اور اتنی ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی، اور آپ کی لائف بڑی لگژری کر دی جائے گی۔ مگر یہ تو نواسہ رسول تھے نا، یہ جانتے تھے کہ باطل کے آگے اگر آج ہم نے سر جھکا لیا، اگر آج ہم نے کسی فاسق و فاجر کو اپنا امیر بنا لیا، تو پھر تو رہتی دنیا کے لیے اسلام کا نظام بگڑ جائے گا نا۔